نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل اللہ تعالی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سورہ انفال کا ترجمہ و تفسیر جو تھی وہ مکمل کر چکے، جتنے اس کے اسباق تھے اس کے اندر۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ احزاب کے واقعات، اسباب اور حالات جو ہیں وہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایک لفظ کا لغوی اور اصطلاحی ترجمہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام محمد رضوان رحمانی ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تعارف کو۔ سورہ احزاب ایک جنگ کا نام ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان میں نازل ہوئی۔ اس کے پس منظر میں چار واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس صورت میں آیا ہے۔ ان چار واقعات کا مختصر تعارف جو ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تفصیلات میں انشاءاللہ متعلقہ آیات کی تشریح میں آگے آنے والی ہیں۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جن کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا۔ بدر واحد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ، ایک لشکر، ایک گروہ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ احزاب کے معنی گروہ کے ہیں، اور گروہ اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کہ ابھی بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے گروہوں کو ملا کر مدینہ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی گئی۔ خندق کہا جاتا ہے جیسے ایک قبر نکالی جاتی ہے، اسی طرح قبر کی اگر لمبائی بہت زیادہ ہو کہ یہاں سے لے کر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا شہر کی جو باہری والی حدود ہیں، شہر کے کنارے ہیں، ان کناروں کو کھودا جائے اور اتنا گہرا اور اتنی ان کی چوڑائی ہو کہ کوئی شخص اس کو پار نہ کر سکے، اس کو خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا ان کی تفصیل بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ اس کے اندر جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مفادات، مضافات میں آباد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن قریظہ جو یہودی تھے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کھل کر واضحتاً جو تھا وہ دفاع کیا، اور چھپ چھپ کر مددیں بھی کی جو تھے باہر آنے والے مشرکین مکہ کی، اور معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کے علاوہ جو جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز بن کر پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپتے رہے، اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان کی آستین کے سانپوں کا قلع کما فرمائے۔ چنانچہ آپ نے ان کے محاصرہ فرمایا، جن کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے واقعہ کی طرف جس صورت میں پڑھنا ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس سے ہر معاملے میں سکے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث میں حصہ بھی پاتا وراثت سے، اور اس کے منہ بولے بیٹے کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے۔ یہ والا مسئلہ کہ بیوی جو ہے بیٹے کی، وہ بیٹا اگر مر گیا ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس سے جو منہ بولا باپ ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس سے نکاح کرے جو منہ بولا باپ ہے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت نہ تھی، اس لیے اس جاہلانہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل، وہ عمل کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جتنی بھی تفصیل ہے اس تفصیل کو پڑھیں گے۔ چوتھے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح سرد و گرم حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی وسعت آئی، مال غنیمت آیا، تو انہوں نے مطالبہ کیا جو مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناجائز تھا، لیکن
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند ہے، اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو دنیا لے لیں، اور اگر وہ چاہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہیں، پھر دنیا کا مال ان کو چھوڑنا ہوگا۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے واقعے پر کفار و منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اسی صورت میں حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ تھا پوری صورت کا خلاصہ کہ اس صورت کے اندر کیا بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہلا جو ہم سٹارٹ کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ الدرس الاول الف جو ہے وہ پہلی آیت کا ترجمہ سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔